وہ اللہ کی مسجدیں ہیں۔ یہ پوری کائنات میں زمین کا وہ مقدس ٹکڑا ہوتا ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ اپنی نسبت کرتے ہیں۔ یوں تو ساری دنیا کے مالک اللہ ہے، ساری دنیا کے خالق اللہ ہے، ساری کائنات کے رازق اللہ ہے، ہر چیز اللہ ہی کی ملکیت میں ہے، ہر چیز اللہ ہی کی حکومت اور اسی کی قدرت میں ہے، لیکن مسجد کے لیے خاص طور سے اللہ نے اپنی ملکیت واضح فرمائی ہے۔ ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، مسجدیں اللہ کی ملکیت ہے، اللہ کی ملکیت میں اللہ ہی کی آواز اٹھنی چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی غیر کو نہ پکارو تم، مسجد اللہ کی ہے۔ اب یہ ساری زمین بے شک اللہ کی ہے، لیکن اس میں سے ساری زمین میں سے اللہ نے مسجد کے اس ٹکڑے کو اپنے لیے خاص کرتے ہوئے فرمایا ان المساجد للہ، ساری کی ساری مسجدیں اللہ کی ملکیت ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ مسجد کی زمین کا حکم عام زمینوں سے اتنا ہی الگ ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان میں فاصلہ ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ مسجد کا کچرا بھی محترم ہوتا ہے، قابل احترام ہوتا ہے، کہ مسجد کی دھول، مسجد کا وہ کچرا جو پیشانی پر آدمی کے لگ جائے تو اس پیشانی کو جہنم پر حرام قرار دیتا ہے۔ اس کی برکات ہے، اس کی عظمتیں ہیں، اس کی نعمت ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ مسجد کا کچرا بھی عام کچروں پر نہ ڈالا کرو، مسجد کا کچرا بھی کچروں کا سردار ہے، اس لیے کہ اس کی نسبت مسجد سے جڑی ہوئی ہے۔ جس چیز کی نسبت اللہ کے کسی بھی امر مہم سے جڑ جاتی ہے اس کی عظمت بھی دوبالا ہو جاتی ہے۔ ایک کپڑا جس سے ہم ناک صاف کر لیتے ہیں، جس سے پسینہ پوچھ لیتے ہیں، جس سے گرد و غبار اور آلودگی کو ہم دور کر لیتے ہیں، اگر اسی کپڑے کا دھل دھلا کر صاف کر کے شفاف کر کے قرآن کا جزو دان سے لیا جائے، اب جزدان یہ بن گیا، اس میں قرآن رکھا جا رہا ہے، پسینہ آ گیا، تو کیا آدمی اب اس کپڑے سے جو جزدان بنا ہوا ہے اپنا پسینہ پوچھ لے گا، اپنی ناک صاف کر لے گا، گرد آلود جگہ کو اس سے صاف کرے گا؟ ہرگز نہیں، اس لیے کہ وہ جانتا ہے اب اس کپڑے کا تعلق قرآن سے جڑ گیا ہے، اس لیے جیسی عظمت قرآن کی ہو گئی ویسی عظمت اس جزدان کی ہو گئی۔ جہاں قرآن کو چوما جائے گا وہیں اس جزدان کو چوما جائے گا، جہاں قرآن کو آنکھوں اور سر پر رکھا جائے گا اس کپڑے کو ساتھ ساتھ اس قرآن کے آنکھوں اور سر پر رکھا جائے گا، اس کی عظمت کا اضافہ ہو گیا ہے۔ یہی حال مسجد کا ہے، یہی حال مسجد کا ہے کہ جہاں مسجد بن جاتی ہے وہ زمین کائنات میں سب سے افضل ہو جاتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے تحت الثری تک مسجد ہوتی ہے اور اللہ کے عرش تک وہ مسجد ہوتی ہے۔ زمین کی آخری گہرائی تحت الثری، زمین کے 7 طبقے ہیں۔ پہلا عدیم ہے جس پر ہم بستے ہیں، دوسرا بسیط ہے، تیسرا ثقیل ہے، چوتھا بتی ہے، اور 5واں ماجنبہ ہے، 6واں ماسکہ ہے اور 7واں سرا ہے۔ تحت الثری تک اس کا حکم مسجد کا ہوتا ہے، اس سرزمین کا۔ اس لیے شرعاً اسی زمین کے اوپر وہ کوئی کام کرنا جائز نہیں ہوتا جو عام جگہ پر ہوتے ہیں۔ اللہ نے اس کو عظمت، ایک وقار، ایک مقام دیا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر کسی آدمی کو نماز میں کھانسی آ جائے، کسی آدمی کو نماز میں بلغم آ جائے، کسی آدمی کو نماز میں تھوک آ جائے اپنے منہ میں، اب ایسے عالم کے اندر وہ کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اسے چاہیے کہ کسی صورت میں مسجد میں اپنا تھوک نہ گرنے دے، فَلْيَبْزُقْ فِي الْكَمِّ، اسے چاہیے کہ وہ اپنی آستین میں تھوک لے پھر صاف کر لے۔ اگر غلطی سے اپنا تھوک مسجد میں گرا دے گا، ڈر ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ اسے جہنم کا شعلہ بنا کر اس کے منہ پر نہ لوٹا دے۔ مسجد کی زمین کا ایک وقار ہے، مسجد کے ذرے ذرے کا ایک احترام ہے، اس کا ایک معنی ہے اپنی ذات کے اندر خودی کا۔ پرانے زمانے کے بزرگ لوگ کہا کرتے تھے کسی آدمی کے بربادی کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ مسجد کا کوئی سامان بغیر اجازت کے گھر میں لا لے، تو کہا وہ بربادی اس کے 7 نسلوں کو برباد کر کے رہے گی۔ اللہ ہماری پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے کہ یہ بیت اللہ ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ بیت اللہ ہے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ اسی لیے تو کوئی چھوٹا موٹا انعام نہیں ہے مسجد بنانے پر۔ فرمایا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس نے اللہ کے لیے سجدگاہ تعمیر کی، یہ بات طے ہو گئی کہ اللہ نے اسے جنت میں فلیٹ دے دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا حضرت اگر کسی نے چھوٹی سی کوئی چیز مسجد میں دی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ نے سنایا من آتا فی المسجد قدر الشطیر
बुनियत लहू बैतन फिल जन्ना, कि अगर कोई चिड़िया के घोंसले के बराबर भी कोई चीज मस्जिद में देगा, अल्लाह उसे भी जन्नत में घर अता करेगा। तू वो दाता है कि देने के लिए दर तेरी रहमत के है सदा खोले। जर्रों को नमाज देने वाला है वो, कतरों को समंदर कर देने वाला है वो, राई का पर्वत बना करके तुम्हें अजर देने वाला है वो 10 गुना से 70 लाख 70 करोड़, और पता नहीं जहां तुम्हारी मेरी अक्ल माऊफ और जहां कंप्यूटर के हिसाब खत्म, वहीं से उसके अजर के देने की इब्तिदा होती है। वो ऐसा देता है, ऐसा नवाजता है। मेहनत वाले को मेहनत का अजर देता है, खून देने वाले को उसका अजर देता है, पसीना टपकाने वाले को उसका अजर देता है, रुपया खर्च करने वाले को उसका अजर देता है। कोई कुछ ना करे, अगर मस्जिद में काम होते होते पानी डाल दे तो उसको उसका अजर देता है। वो मुजिर है, किसी को भी अजर से खाली नहीं छोड़ता। उसके पास अजर के वो खजाने हैं जो किसी के पास नहीं है, और जब देता है तो उसके खजानों में इतनी भी कमी नहीं आती जितना कोई चिड़िया समंदर पर बैठकर एक घूंट पानी का पी ले। कबीलतुल हई में मस्जिद बन रही थी, अमीर कतर मस्जिद बना रहे थे अपनी तरफ से। जैसे आज जुमेरात है, कल जुमा है, जुमे में मस्जिद का इफ्तिताह होना था। सारी मस्जिद अपने सरफे से बनाई थी, अपने बदले और अपने खर्चे से बनाई थी। 1-1 रुपया लगाया था, किसी का कुछ नहीं लिया था। मस्जिद बनकर तैयार हो गई। उधर से इत्तिला आई कि कल मस्जिद की बिस्मिल्लाह है, जुमे की नमाज से बिस्मिल्लाह हो रही है, आप तशरीफ लेकर के आए। शेख भी बिल्कुल तैयार हो गए जाने के लिए, माशाल्लाह उन्हीं के सरफे से और खर्चे से मस्जिद बन रही थी। अब कल जाना है, जुमे की शब हुई। शब में इन्होंने बवक्त तहज्जुद ख्वाब देखा कि चारों तरफ नूरानी धुआं सा उड़ रहा है, और ये तफरीह करते 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 आगे बढ़ गए हैं तो पता चला है कि जन्नतों का इलाका है। देखा एक बहुत खूबसूरत जमुर्द और याकूत और जबरजद और अजाइब व गराइब किस्म के मोतियों से वो, और हीरे और पता नहीं कैसे कैसे मुलम्मा मुरक्का मुसज्जा सारी चीज़ों से वो सजा हुआ एक महल है। पूछा उसने किसी से, ये महल किसका है? जवाब ये दिया गया, ये महल उसका है जिसने कबीलतुल हई में अल्लाह के लिए मस्जिद तामीर की है। खुश हो गए। थोड़ा और आगे बढ़े तो देखा एक और छोटा सा उससे महल था, लेकिन वो भी अपनी खूबसूरती में लामिसाल और बेमिसाल था, उसकी भी कोई मिसाल नहीं थी। पूछा ये महल किसका है? जवाब दिया गया, ये महल उसका है जिसने उस मस्जिद के बनाने में मदद की है, उस मस्जिद के बनाने में कुछ दिया है। वो झटके से आंख बेदार हो गई, परेशान हो गए कि मैंने तो किसी का 1 रुपया और आना नहीं लिया है, फिर ये घर कैसे किसको मिल गया? ख्वाब तो बिल्कुल सही था। बेचैन तबीयत हो गई, अपनी गाड़ी निकाली, उस मकाम पर पहुंचे जहां जुमा होना था, मस्जिद का इफ्तिताह होना था। जुमा की नमाज हुई, नमाज के बाद खड़े होकर मिंबर पर ऐलान किया, भाई अल्हम्दुलिल्लाह आज से मस्जिद का आगाज हो चुका, लेकिन मुझे ये बताइए कि अगर किसी ने 1 रुपया भी इस मस्जिद में दिया हो तो मेरी दरखास्त है वो मुझसे आकर के ले ले। सारा मजमा खामोश, मुसलसल ऐलान होता रहा, बार बार कहा जाता रहा, लेकिन किसी ने दिया नहीं था, इसलिए कोई सामने आया नहीं। लेकिन ये बेचैन रहे। इन्होंने ठेकेदारों से, जिम्मेदारों से, इंजीनियरों से बात करना मुनासिब समझी। कहा किसी ने कुछ दिया है मस्जिद में, आपके पास लाकर दिया हो, मेरे पीछे ताउन किया हो, कुछ तो हुआ होगा। कहा नहीं, किसी ने ऐसे किया नहीं। अलबत्ता एक लेबर सामने आया, उसने कहा कि हुजूर बात दरअसल ये है कि जिस वक्त मस्जिद का काम चल रहा था और दीवारें स्लैब हाइट को पहुंच चुकी थी कि अब इसके ऊपर स्लैब डालना है। जब काफी ऊंचाई को पहुंच चुकी तो मैं ऊपर चढ़ करके एहतियात से डोल से पानी दे रहा था। मेरे हाथ में जो डोल था वो ऊंचाई से नीचे गिरा और गिर करके डोल छूट गया, मेरे हाथ से टूट गया। अब मैं परेशान हुआ कि मैं कैसे पानी दूं, तो कहा कि इसी कबीले की वो हबशी औरत वहां रास्ते से गुजर रही थी, उसने देखा कि मस्जिद को जिस डोल से पानी दिया जा रहा है वो हाथ से छूट गया और जमीन पर गिरकर टूट गया, तो उसने आकर के मुझसे कहा कि इस डोल से पानी दे दो। उसने एक डोल भरकर दिया और मेरे हवाले किया। मैंने रस्सी से उसे ऊपर खींचा और फिर सारा पानी उसी डोल से दिया गया जो मस्जिद में दिया गया है। कहा तुम उसका घर जानते हो? कहा कि अगले नुक्कड़ पर उसका घर है। सारे के सारे उसके घर पर पहुंचे, कुंडी खटखटाई, वो हबशी औरत बाहर आई। कहा क्या बात है? उन्होंने कहा कि तुमने जो डोल मस्जिद में दिया है उसकी कीमत देने के लिए आया हूं कि वो ये कीमत उसकी ले लो। उसने कहा मुझे नहीं चाहिए। कहा मैं तुम्हें 100 देता हूं।
کا نہیں چاہیے، کا 1000 لے لو اس کے، کا نہیں چاہیے، کا 1 لاکھ لے لو اس کے، کا نہیں چاہیے، کا 1 کروڑ اس کے لے لو، کا نہیں چاہیے، کہا سنیے شیخ تم بولی لگاتے لگاتے تھک جاؤ گے، لیکن میں اس ڈول کی قیمت لینے والی نہیں ہوں، اس لیے کہ جو خواب تم نے دیکھا ہے وہ میں نے بھی رات میں دیکھا ہے۔ تو داتا ہے کہ دینے کے لیے در تیری رحمت کے ہیں صدا کھلے، آؤ کہ لٹ جائے اس محبت کے نام پر، اپنے آپ کو لٹا دے، اس سے بہتر سودا ہی نہیں ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں چھوٹے سے علم کی روشنی میں اس بڑی بات کو کہ جس نے اللہ کے گھر میں خرچ کیا، قسم کھاؤں تو انشاءاللہ حانس نہیں ہوگا، مرتے وقت فرشتے اس کو کلمہ پڑھائیں گے۔ کیوں پڑھائیں گے؟ اس لیے کہ جس کا گھر اللہ نے جنت میں بنا دیا ہو، اگر وہ دنیا میں کفر پر مرا تو وہ گھر میں کون رہے گا جا کر کے؟ اور اللہ عبث اور بے کام نہیں کرتے۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا، اللہ تو نے کسی چیز کی تخلیق عبث اور بیکار نہیں کی ہے، سبحانک تو پاک ہے اسی سوچ سے، سمجھ سے اور کرنے سے، فقنا عذاب النار تو ہمیں جہنم کے دردناک عذاب سے بچا۔ اگر تم نے مسجد میں خرچ کیا، اللہ کی ذات سے امید کیجئے، یقین کیجئے، گناہگار ہونا اپنی جگہ ہے لیکن مرتے وقت خاتمہ بالخیر یہ اپنی جگہ ہے۔ اللہ کے فرشتے انشاءاللہ آپ کو کلمہ دلائیں گے۔ ماشاءاللہ مسجد کا پلاٹ بھی ہو گیا ہے، مسجد کے بنانے والے بھی تیار ہے، مسجد کا نام بھی مہر النساء ہو گیا ہے، سب سارے کام ہو گئے ہیں، لیکن ایک کام ذرا اور ابھی باقی ہے۔ اگر تھوڑا اور ہمت کر لی جائے، ہمارے یہاں پر ابھی اگر دیکھا جائے تو شہر میں 2 نام جنتی ہے، ایک پیراڈائز اور ایک فردوس، 2 نام جنتی ہے۔ جنتی بھی ہے اس وجہ سے ماشاءاللہ جنت نما کام ہے، وہاں بھی بہت زبردست بڑی مسجد ہے آبادی کے اعتبار سے، یہاں بھی اگر بہت زبردست اور بڑی مسجد ہو جائے، جیسے کہ سر نے پوری تفصیل بتلائی کہ ادھر نہیں ادھر نہیں، آزو نہیں بازو نہیں، دائیں نہیں بائیں نہیں، جب ایک بہت بڑا عملہ یہاں جمعے کے لیے جمع ہوگا، نمازوں کے لیے جمع ہوگا تو پھر مسجد چھوٹی بننا شروع ہو جائیں گی۔ کیوں نہ آج ہی نقطہ نظر کو وسیع کرتے ہوئے وسیع پیمانے پر اگر اور تھوڑا سا کام کر لیا جائے۔ ابھی ماشاءاللہ ہمارے ایک ساتھی نے جو ہے کان پر بات ڈالی کہ جہاں سے نشان ڈالا جا رہا ہے ٹھیک اس کے بازو میں 1100 فٹ کا ایک پلاٹ تیار ہے، اور سامنے والا ماشاءاللہ انہوں نے محنت بھی کی ہے، وہ دینے کے لیے بھی تیار ہے۔ اگر تھوڑی سی محنت کر لی جائے، اب وہ پلاٹ بھی اگر اس کے اندر شامل ہو جائے تو یہاں سے لے کر وہاں تک ہم ہی ہم ہوں گے، جنتی ہی جنتی ہوں گے، اور کیا انشاءاللہ۔ تو اس کے لیے نہایت خوش دلی سے ساتھیوں کو بھی یہ تقاضا ہے کہ بھئی کسی پر کوئی پریشر نہیں، کسی پر کوئی دباؤ نہیں، کسی پر کوئی زور نہیں، ماشاءاللہ اگر اپنے اعتبار سے کوئی صاحب بولے کہ انشاءاللہ ہم اس کو کر لیں گے، 4-5 لوگ بولے ہم اس کو کر لیں گے، یا مجمع اگر اپنی طرف سے اس میں تعاون پیش کر دے اور جنت کے اندر اپنا حصہ بنا لے تو آج بہترین موقع ہے۔ اس بہترین موقع کے اوپر فرمائیں انشاءاللہ کون تعاون کرے گا؟ انشاءاللہ رقم سے اپنا تعاون کر سکتے ہیں، لکھا بھی سکتے ہیں، قسطوں میں دے سکتے ہیں، نہایت ہی آسان ہے۔ بسم اللہ کر کے بولے انشاءاللہ کون اس انشاءاللہ پلاٹ کے لیے اپنی طرف سے رقومات اور خدمات پیش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوب قبول فرمائے اور نسلوں کے لیے اس کو صدقہ جاریہ کا آپ کے ثواب اللہ تعالیٰ بنائے کہ جب تک چلتا رہے گا، مسجد چلتی رہے گی، صدقہ ملتا رہے گا انشاءاللہ العزیز۔ بولو ہمت کریں۔ 11,000 روپے۔ کیا نام بزرگ؟ ممتاز صاحب، اللہ قبول فرمائے۔ کیا نام؟ قمر جمیل سر 5,000۔ ابرار سر، ماشاءاللہ ابرار سر کی طرف سے 10,000 روپے، اللہ تعالیٰ خوب خوب قبول فرمائے۔